الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ غزوہ احد کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مسلمان واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان اور ان کا لشکر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کل کے غزوے میں شریک ہوئے تھے، یعنی غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، وہ دوبارہ میرے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام جو زخموں سے چور چور تھے اور جنگ کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، انہوں نے ذرا بھی حیل و حجت نہ کی اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس عمل کی یہاں پر تعریف کی۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے فرما برداری کے ساتھ جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا فرما برداری کے ساتھ للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، زخم کھا چکے تھے، زخمی تھے، زخموں سے چور تھے، لیکن پھر بھی وہ فوراً اللہ کے حکم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ للذین، ایسے لوگوں کے لیے، احسنوا جو نیک ہیں، منہم ان میں سے، واتقوا اور متقی ہیں، اجر عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، اس آیت میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو کفار کا لشکر تھا ابو سفیان کی قیادت میں، ان کو واپس جاتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے، اور جو ادھوری ہم فتح چھوڑ کے آئے ہیں اس کو مکمل حاصل کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو اس ارادے سے وہ آگے آئے۔ تو یہاں حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر ایک شخص نے اس کو مسلمانوں کے لشکر کے آمد کے بارے میں بتایا، تو وہ وہیں سے واپس ہو گئے، اور اس نے ایک اور شخص تھا، ایک قافلہ تجارتی ملا، ان کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کو جا کر کہیں کہ ابو سفیان آپ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس تجارتی قافلے نے آ کر جب مسلمانوں کے لشکر میں یہ بات بتائی کہ وہ تمہارے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو اس بات سے مسلمانوں کے لشکر میں خوف کے بجائے اور عزم اور ہمت اور قوت اور جوش پیدا ہوا، اور مزید انہوں نے اللہ کے توکل اور بھروسے کے اوپر لڑنے کا اظہار کیا اور اپنی ہمت کا اظہار کیا۔ تو اس بات کو قرآن کریم نے یہاں نقل کیا۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن کو لوگوں نے کہا، کہنے والوں نے کہا جن سے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک وہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، یعنی کافر دوبارہ تمہارے خلاف لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں، فخشوہم، لہذا تم ان سے ڈرتے رہنا۔ یہ بات ان کے خوف میں مبتلا کرنے کے بجائے فزادہم ایمانا، اس نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین سازگار ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، سو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوٹے اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، انہیں ذرا بھی گزند نہ پہنچی، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا، وہ صحیح سالم واپس اپنے گھروں کو پہنچے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو محفوظ فرمایا اور ان کو فتح سے امکنار کرایا۔ انما ذالکم الشیطان، در حقیقت یہ تو شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، لہذا تم اس کا خوف مت کھاؤ، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے خوف میں مبتلا نہ ہو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك،
اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی وجہ آپ دکھ میں یا غم میں مبتلا نہ ہوں، الذین ان لوگوں کی وجہ سے یسارعون فی الکفر جو کفر میں ایک دوسرے کو سے بڑھ کر تیزی دکھاتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا یقین رکھو کہ وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکیں گے، یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھا جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان بے شک وہ لوگ جو کفر کو خرید لیتے ہیں ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا ان کافروں کی شان و شوکت سے اور ان کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ کفروا اور آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم یا پھر یہ ولا یحسبن الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کرے انما نملی لہم کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے خیر لانفسہم یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، ما کان انما نملی لہم ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں لیزدادوا اسما کہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِین اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما کان اللہ یہاں پر یہاں بیٹھو اس سیٹ پہ بیٹھو۔ جی اگلی آیات میں کفار کے حوالے سے کچھ شبہات تھے، ان شبہات کو دور کرنے کے لیے جواب دیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کافر لوگ اللہ کو ناپسند ہیں تو اللہ نے ان کو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کیوں عطا کر رکھی ہے، یہ ایک سوال تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں تو اس کے باوجود مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تو یہاں ان آیات میں اس کا جواب دے دیا اور فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ جس حالت پر تم اس وقت ہو، مومن جس حالت پر اس وقت ہیں ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ نہ کرے، یہاں تک کہ یمیزہ ممتاز نہ کرے، الگ نہ کرے، الخبیثہ وہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو غیب کی خبریں پہنچا دے، ہر ایک کو غیب کا علم عطا کر دے، ولیکن اللہ یجتبی لیکن اللہ منتخب کرتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہتا ہے، تو اللہ غیب کی خبریں ان رسولوں کو بتاتے ہیں، ہر ایک کو نہیں بتا سکتے۔ فآمنوا لہذا تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں بخل کرنے والے بخیلوں کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور ہرگز وہ لوگ یہ گمان نہ کریں یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضلی اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا، کیا گمان نہ کریں ہوا خیر لہم کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، وہ مال ان کے لیے ہرگز بہتر نہیں، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، وہ مال ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ قیامت کے دن جس مال میں یہ بخل کرتے ہیں وہ توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، سیطوقون
سو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ما بخلوا بھی، وہ مال جس میں وہ بخل کرتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جب صدقات اور زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے تو یہودیوں نے اس بات کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے صدقات نکالیں گے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کوئی فقیر ہے اور ہم بڑے غنی ہیں کہ ہم اللہ کو دیں گے۔ اس بات کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا تو قرآن کریم نے یہاں کہا کہ اللہ ان کی بات کو سن رہا ہے اور ان کی اس قول کو لکھ رہا ہے، اور ان کے جو باقی گناہ ہیں ان کو سزا مل کر رہے گی اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی یہ بات، قول الذین، ان لوگوں کی بات، قالو جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم تو بڑے مالدار ہیں، سنکتب ما قالو، ہم ان کی اس بات کو لکھ لیتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں، سنکتب ہم لکھ لیتے ہیں، ما قالو جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو بغیر حق، ناحق قتل کرنا وہ بھی لکھ لیتے ہیں، ان کا وہ جرم بھی لکھا ہوا ہے، وَنَقُولُ، اور ہم ان سے کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ تم دہتی آگ کا مزہ چکھو، جلنے والی جو آگ ہے اس کا مزہ چکھو، ذَالِکَ، کیوں؟ ذَالِکَ، یہ سب، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو تم نے اعمال کیے ان کا ہی نتیجہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی، یا وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، ان اللہ عاہد الینا، یہاں پر یہودیوں کے ایک اور عجیب مطالبے کا ذکر کیا کہ یہودی یہ کہتے تھے پہلے زمانے میں، یہودیوں کے زمانے میں یا پہلے انبیاء کے دور میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ لوگ قربانی کر کے، جانور ذبح کر کے کسی اونچے ٹیلے کے اوپر یا کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، اور قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا کے چلی جاتی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب آسمان سے آگ آئے اور مسلمانوں کی قربانیوں کو کھا جائے۔ تو قرآن نے ان کو جواب یہ دیا کہ بھئی جب تمہارے دور میں، رسولوں کے دور میں یہ نشانی پوری ہوتی تھی، اس وقت تم کون سا ایمان لے کر آئے؟ اس وقت بھی تم نے ایمان نہیں لایا اور تم نے مسلمانوں کو اور انبیاء کو قتل کیا، لہٰذا تمہارا یہ جرم بہت سنگین ہے، اس لیے تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ الذین قالوا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ عاہد الینا، اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی پیغمبر پر، کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس لے کر نہ آئیں، بقربان، ایسی قربانی، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، کہ تمہارے پاس کئی رسول آئے مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی لے کر جو تم کہتے ہو، یہ آگ والی نشانی یہ بھی لے کر آئے، فلم قتلتموہم، تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی میں سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا، جاؤ بالبینات، جو واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر، اور آسمانی صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر،
اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، ایسے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، پر جس کو جہنم کی آگ سے دور ہٹا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ اور اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا اپنے مال کے بارے میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں کے معاملے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پریشان نہ ہونا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور بضرور سنو گے ان لوگوں سے تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے، اذًا کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں، اذیت ناک باتیں تم ان سے سنو گے ضرور بضرور۔ وہ تمہارے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، تمہارے دل چیرنے والی باتیں کریں گے، لیکن تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر سے کام لیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، صبر اور تقوی اختیار کرنا، لہذا ان کی امتحان و تشنیع کے اوپر تم نے صبر اختیار کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں اہل کتاب کی ایک اور برائی کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے تو ان سے عہد لیا تھا، پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر بیان کریں گے اور اس میں سے کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا اور بہت تھوڑے سے پیسے لے کر اس کے غلط مسئلے بتانا شروع کر دیے اور اللہ کی کتاب کو بیچ ڈالا، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اس کو تبدیل کر ڈالا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے لیا میثاق عہد الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب عطا کی گئی، کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو ضرور بضرور کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے اس کو بیچ ڈالا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو جن پیسوں کے ذریعے انہوں نے بیچا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، یہاں ان کو اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیے، ان کا بھی وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کریڈٹ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ لا تحسبن الذین، ہرگز یہ نہ سمجھنا، الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ جو اپنے کیے کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں، ویحبون، اور وہ یہ پسند کرتے، یہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان کاموں پر بھی جو انہوں نے نہیں کیے، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فلا تحسبنہم، آپ ہرگز ان کے بارے میں نہ سمجھیے گا بمفازۃ من العذاب، کہ عذاب سے بچنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے اللہ کی قدرتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے
اور ایمان والوں کے لیے کچھ اہم دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے باری باری آنے میں، یعنی پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، الذین، کون سے عقل والے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، ربنا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ باطل اور فضول پیدا نہیں کیا، سبحانکا، آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک آپ جس کو جہنم میں داخل کریں گے، فقد اخزیتہ، آپ نے تو اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا تو کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا، فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر کے موت دے دے، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا، ہمیں وہ چیز عطا کر جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، کون کس کا وعدہ، یعنی جنت کا آپ نے ہمیں وعدہ کیا، لہذا اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ نے ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، وہ ہمیں عطا کیجئے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے گا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو یہ وہ دعا کرتے ہیں اہل ایمان، فاستجاب لهم ربهم، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا، فاستجاب لهم، ان کی دعا کو قبول کیا، ربهم، ان کے رب نے، انی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا تم میں سے، من ذکر او انسا، مرد ہو یا عورت، کسی کا بھی عمل میں ضائع نہیں کیا کرتا، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئی، میرے راستے میں ان کو اذیت سے دوچار کیا گیا، وَقَاتَلُوا، اور اللہ کے راستے میں وہ لڑے، جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور شہید ہو گئے، ان کا رتبہ تو کئی گنا زیادہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور بضرور ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ہم ان کو ضرور بضرور داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ یہاں مومنین کو ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ کافروں کا ٹھاٹ باٹ اور ان کا خوش و خرم دنیا میں چلنا پھرنا، اور ان کی گاڑیاں کوٹھیاں اور ان کی نعمتیں اور یہ ساری چیزیں مال و دولت، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ اللہ نے دنیا میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، آخرت میں ان کی سخت پکڑ ہوگی، لا یغرنکا، فرمایا لا یغرنکا، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا ان کافروں کا شہروں میں، تقلب الذین کفروا، کافروں کا چلنا پھرنا خوشحالی کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، فی البلاد، شہروں میں،
یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا سا مزہ ہے، معمولی سا مزہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بدترین بچھونا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ ان کے رب کی طرف سے میزبانی ہوگی، اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں نیک لوگوں کے لیے جو کچھ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. یعنی اور بھی، یہ صرف نعمتیں نہیں، ایسی جنت کی نعمتیں حدیث میں آتا ہے نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل و دماغ میں ان کے بارے میں سوچ آئی، خیال تک آیا. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں، بعض اہل کتاب کی بھی تعریف کی گئی جو اسلام کو صدق دل سے قبول کرتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب کے بڑے راہب تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی تعریف کی گئی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی اس پر بھی، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل الیہم، اور جو ان پر نازل کی گئی یعنی تورات، اس کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. خاشعین للہ، اللہ کے آگے عز و انکساری اور عز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا، صبر اختیار کرو، وصابروا، اور مقابلے کے وقت بھی ثابت قدمی دکھاؤ، ورابطوا، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی اور فلاح نصیب ہو جائے. اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوتی ہے. یہ مدینہ منورہ، اس کا اکثر حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا جنگ بدر کے بعد. تو جنگ بدر کے بعد چونکہ اسلامی معاشرے کو ایک اہم یعنی انداز سے مرتب کرنا تھا اور اسلامی اصولوں پر استوار کرنا تھا، چنانچہ خاندانی مسائل اور معاشرتی مسائل بیان کیے گئے، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، میراث کے مسائل بیان کیے گئے، یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے. تو یہاں زیادہ تر خواتین سے متعلقہ مسائل ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ النساء کہا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی اماں حوا کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا. وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا، اور ان دونوں سے رجالا كثيرا ونساء، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی. وبث منهما، اور پھیلا دیا ان دونوں سے، رجالا كثيرا ونساء، مرد اور عورتیں بہت زیادہ تعداد میں، نسل انسانی کو جاری کر دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور تم ڈرو اس اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یعنی جب کوئی آدمی کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، تو اس اللہ سے ڈرو. والارحام، اور رشتہ داروں کی حق تلفی کرنے سے بھی ڈرو. والارحام، اور رشتہ داروں کی جو حق تلفی ہے اس سے بھی ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، یہاں سے
یتیم جو ہیں، یتیموں کے جو ورثاء ہیں جن کی زیر کفالت یتیم بچے تھے، ان کو 3 طرح کی ہدایات دی گئی۔ نابالغ یتیم بچے جن ورثاء کے زیر کفالت تھے، ان کو 3 ہدایتیں دی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، یہ یتیم بچے، تو جو ان کا حق بنتا ہے امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو میراث میں اچھا مال ملا ہے تو ایسا نہ کیا جائے کہ اچھا مال اپنے پاس رکھ لیا جائے اور گھٹیا مال ان کو دے دیا جائے، بلکہ ان کو ان کا اچھا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے مال کو، یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مکس کر کے ایسا صورت اختیار نہ کی جائے کہ ان کے مال کا بھی کچھ حصہ کھا لیا جائے، بلکہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو برے مال کے ساتھ تبدیل مت کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور تبدیل مت کرو الخبیث بالطیب، برے مال کو اچھے مال کے ساتھ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یہاں جہالت کے زمانہ جاہلیت کی ایک اور رسم کا رد کیا۔ اس میں یہ تھا کہ یتیم بچیاں جب رہ جاتی تھی اور وہ چچا زاد بھائی کی زیر کفالت ہوتی تھی، تو ان کے مال حاصل کرنے کے لیے وہ چچا زاد بھائی ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے، لیکن بعد میں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اس رسم کو رد کیا اور کہا کہ یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، اگر تم ان کے حقوق ان کو نہیں دے سکتے تو پھر ایسی یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو۔ اور اسی طرح زمانہ جاہلیت میں نکاح کرنے کے لیے کوئی تعداد، کوئی لمٹ مقرر نہیں تھی، جتنی مرضی عورتوں سے نکاح کر کے پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور طلاق بھی نہیں دی جاتی تھی، گویا کہ وہ زندہ شوہروں والی بیوہ عورتیں ہوتی تھی۔ تو اسلام نے آ کر عورت کو اس کا حق دیا اور اس کی لمٹ مقرر کر دی اور کہا کہ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اگر عدل و انصاف قائم نہ کیا جا سکے تو پھر ایک کے اوپر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تو یہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف و اندیشہ ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، یتیم بچیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تو پھر تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے، مثنا، 2 کے ساتھ، وثلاث، اور 3 کے ساتھ، ورباع، اور 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ اس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم نا انصافی میں مبتلا نہ ہو۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، یہاں پر عورتوں کو ان کے مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور جدائی کی صورت میں بھی کہا کہ ان کے مہر ہڑپ مت کرو۔ وآتوا النساء، اور دو تم عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتن، خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، ہاں اگر وہ کچھ حصہ خوش دلی سے تمہارے لیے چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ عورتیں اگر اپنے مرضی سے کوئی تمہیں معاف کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان پر معاشرتی دباؤ ڈال کر ان سے معاف کروانا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ آگے یتیم کے مال کے بارے میں چند اور ہدایات دی اور کہا کہ یہ جو یتیم کا مال ہے ایسی کچی عمر میں اس کے حوالے نہ کرو کہ جس کی وجہ سے وہ ضائع کر دے، بلکہ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ بھائی وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے گا، اس وقت اس کے مال اس کے حوالے کرو، ویسے اس کے حوالے نہ کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور تم
ناسمن یتیموں کو ان کے مال نہ دو، وہ مال التی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا، ورزقوہم فیہا، ہاں ان کو اسی میں سے کھلاؤ، وکسوہم، اور ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لیا کرو، ان کو سمجھاؤ کہ بھئی ابھی آپ بچے ہیں، ابھی یہ مال آپ کے لیے صحیح نہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ مال ان کے حوالے کیا جائے۔ وابتلوا الیتاما، اور کہا کہ وابتلوا الیتاما، یتیموں کو جانچتے رہو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فإن آنستم منہم رشدا، پس اگر تم ان میں سمجھداری محسوس کرو، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور تم ان کا مال فضول خرچی کر کے نہ کھاؤ، اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو جائیں گے اور پھر ہمیں مال نہیں ملے گا، ان کا مال نہ کھاؤ۔ ومن کان غنیا، یہاں دو اصول بیان کیے، اگر وہ وارث خود غنی ہے پھر تو بالکل اس کو یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، اور اگر وہ فقیر محتاج ہے تو کچھ اخراجات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنے پڑتے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ دستور کے مطابق، معاشرتی عرف کے مطابق ان میں اعتدال کے ساتھ خرچہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا ومن کان غنیا، اور ان کے سرپرستوں میں سے جو خود غنی ہو، مالدار ہو، فلیستعفف، تو وہ اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے یتیم کا مال کھانے سے۔ ومن کان فقیرا، اور جو محتاج ہو، فقیر ہو، فلیأکل بالمعروف، تو وہ معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ فإذا دفعتم الیہم اموالہم، پس جب تم یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کرو، فاشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بنا لو، وکفی باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد میراث کے مسائل بیان کیے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے شوہر کے مال میں سے اس کو اور اس کے بچوں کو کچھ نہیں دیا گیا، سارا مال بھائیوں نے ہڑپ کر لیا۔ تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کا جو میراث میں حصہ ہے وہ ان کو دے دیا جائے۔ تو اگلے پورے رکوع کے اندر وہ تمام حصے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی، للرجال مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان جو چھوڑ کے جائیں مال ان کے والدین اور رشتہ دار، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لہٰذا اس میں ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہاں ایک بات اور بھی بیان کی کہ جب میراث کا مال تقسیم ہو رہا ہو، کچھ لوگ وہاں ایسے بھی موجود ہوں جو ورثاء میں سے نہیں ہیں لیکن وہ مستحق ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی دے دیا جائے، اگر ورثاء راضی ہیں تو کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی دے دیا جائے۔ یہ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں، اولو القربہ غیر وارث رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اگر نہیں بھی دینا چاہتے تو ان کو جھڑکو مت بلکہ مناسب انداز میں بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، یہاں ایک بڑے خوبصورت انداز میں ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم دوسرے کے یتیم بچوں کا خیال رکھو، اور اپنے ذہن میں یہ بات لاؤ کہ خدا نخواستہ اگر تمہاری ڈیتھ ہو جائے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تمہیں ان کی کتنی فکر ہوگی، لہٰذا ان بچوں کو، یتیم بچوں کو اپنے بچوں کی جگہ رکھ کر سوچو اور ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں،
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کر جائیں خافوا علیہم تو وہ ان کے بارے میں فکر مند رہیں گے، تو اس طرح وہ دوسرے بھی کسی کے بچے ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ لہذا وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً ناحق کھاتے ہیں، ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا اور انہیں جلد دہکتی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے یتیموں کے مال کھانے سے احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے وراثت کے مسائل بیان کیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فإن کن نساء فوق اثنتین پس اگر وہ عورتیں دو یا دو سے زیادہ ہوں فلہن ثلثا ما ترک تو جو کچھ وراثت میں چھوڑا گیا ہے اس کا 2/3 ان کے لیے ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر صرف ایک عورت ہے، ایک ہی عورت ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے ترکے کا آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور مرنے والے کے والدین ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترک جو وہ ترکہ چھوڑ کر گیا ہے۔ ان کان لہ ولد اگر ان کی کوئی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فلأمہ السدس فإن لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ اور اگر ان کا کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین وارث بنے ہوں، فلأمہ الثلث تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے۔ فإن کان لہ اخوۃ پس اگر ان کے کئی بھائی ہوں، فلأمہ السدس تو ان کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین اس وصیت کے بعد جو مرنے والے نے وصیت کی ہے اس کو پورا کرنے، او دین یا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد۔ تو یہ 2 اصول بیان کر دیے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو مرنے والا ہے اس پر کوئی قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی، یا اس نے کوئی وصیت کی تو 1/3 مال میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد ورثاء میں یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم تمہارے آباء و اجداد تمہارے والدین، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ ان میں سے کون تمہیں فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ جاننے والا، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارے لیے ہے۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے جو وہ چھوڑ کر جائیں، من بعد وصیۃ یوصین بہا اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے وصیت کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور تم جو چھوڑ کر جاؤ گے اس کا چوتھائی حصہ ہے تمہاری بیویوں کے لیے۔ ان لم یکن لکم ولد اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو، فلہن الثمن تو پھر تمہاری بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم جو تم چھوڑ کر جاؤ، من بعد وصیۃ توصون بہا اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم وصیت کرتے ہو، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو وارث بناتا ہے کلالہ کو، کلالہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد ہو، اکیلا ہے، ایسا آدمی فوت ہو گیا۔ او امراتن یا کوئی عورت، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کا بھائی اور بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی ایک بہن بھائی سے زیادہ بہن بھائی ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تیسرے میں، ایک تہائی میں سارے شریک ہوں گے، ایک تہائی مال ان سب میں برابر شریک ہوگا، تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو انہوں نے وصیت کی یا پھر قرضوں کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، شرط یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، یعنی اسے وصیت کر کے یہ نہ کیا ہو کہ اپنے ورثاء میں سے کسی کے حصے کی نصیحت کر دے کہ اتنا پورا مال میرا فلاں کو دے دے، تو اس کی وجہ سے ورثاء کو نقصان ہوگا، یا کسی کے لیے ویسے ہی قرضے کا اقرار کر لیا کہ فلاں آدمی کا مجھ پر اتنا قرضہ ہے، حالانکہ قرضہ نہیں تھا، تو اس سے بھی ورثاء محروم ہوں گے، اس لیے کہا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ شرط ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا، حلیم بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، اللہ اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذلک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اس کی حدود مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا، اللہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں پر بدکاری کا ارتکاب کرنے والی خواتین کے لیے ایک سزا کا اعلان کیا گیا کہ ان کو اپنے گھروں کے اندر محصور رکھا جائے، لیکن یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں جب رجم کی یا کوڑوں کی سزا آ گئی تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو فرمایا واللاتی یاتین الفاحشہ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، فإن شہدوا، پس اگر وہ 4 گواہ گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو اپنے گھروں میں روک کر رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا کر لے جائے، یعنی تا دم مرگ ان کو گھروں کے اندر محصور رکھو، یہ پہلا حکم تھا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، پیدا کر دے، تو یہ پہلے اشارہ دے دیا کہ کوئی اور حکم بھی نازل ہوگا۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور اگر تم میں سے 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو ان کو سخت سزا دو، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان دونوں سے درگزر کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ہاں، توبہ کس کی قبول کی جاتی ہے، اس کا اصول یہاں بیان کیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری اللہ پر، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی برائی کر ڈالتے ہیں نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ عادی مجرم ہیں اور بار بار گناہ کرتے ہیں، ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ قبول نہیں کی جائے گی، للذین، ان لوگوں کی، یعملون السیئات، جو برے کام کیے جاتے ہیں، مسلسل برے کام کیے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، موت کے وقت غرغرے کی کیفیت میں، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی توبہ قبول کی جاتی ہے ان لوگوں کی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔
کفر کی حالت میں جن کی موت آ جاتی ہے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہاں زمانے جاہلیت کی ایک اور بری رسم کی تردید کی، وہ یہ تھی کہ لوگ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو زبردستی اس عورت کے بھی وارث بن جاتے اور اس کی شادی آگے نہیں کرواتے تھے تاکہ اس کا مہر واپس نہ کرنا پڑے، اس کے حقوق نہ دینے پڑے، میراث میں سے اس کو حصہ نہ دینا پڑے، تو عورت کے وارث بن بیٹھتے تھے. تو اس کو منع کیا اور کہا کہ اس عورت کو روک کر نہ رکھو، بلکہ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، شادی اس کی کراؤ، اس کے حقوق ادا کرو، میراث میں سے جو حصہ ہے وہ حصہ ادا کرو. اس کے علاوہ اس کا جو میراث کا حصہ ہے وہ روکنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ کھلی کوئی بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرے. تو اس کا حصہ روک کر گویا تم اس پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا رہے ہو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے ایسا کام نہ کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو. ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور تم ان کو نہ چھوڑو اس ڈر سے کہ وہ لے جائیں وہ مال جو تم نے ان کو دیا. جو مال تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ لے اڑیں، اس غرض سے تم ان کو قید نہ کرو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اچھے انداز میں ان کو رکھو. فإن کرہتموہن، پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھ دے ہو. تو اس لیے ان کے حقوق سلب نہ کرو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، ڈھیر سارا مہر ادا کر چکے ہو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. مہر دے کر اس کو واپس لینا یہ بہت بڑی ہی یعنی ایسی بات ہے کہ جسے پسند نہیں کیا گیا. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم بہتان لگا کر ان سے واپس لوگے؟ وَإِثْمًا مُبِينًا، یا کھلا گناہ کر کے ان سے یہ مہر واپس لوگے؟ یہ واپس لینے کی ہرگز اجازت نہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم یہ مال مہر کا کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بہت بھاری عہد لیا تھا. یہ نکاح کوئی معمولی بات نہیں، بہت بھاری عہد معاہدہ ہوا تھا، اب تم واپس کیسے لے سکتے ہو؟ آگے ان رشتوں کا ذکر کیا کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو. زمانہ جاہلیت میں ان سب سے نکاح کیا جاتا تھا، اس کو منع کر دیا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو. وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے، من النساء، عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا. پہلے جو ہو چکا وہ ختم، آئندہ کے لیے کوئی نکاح نہ کرے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور گھناؤنا عمل ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بے راہ روی کی بات ہے اپنے والد کی منکوحہ سے نکاح کرنا، اس لیے ایسا کام نہ کرو. حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی نکاح کرنا. جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ رشتے یہاں بیان کیے. حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں،
वखालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अखी, और तुम्हारी भतीजियां, व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी भांजियां, व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम, और वो तुम्हारी माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, रज़ाई माएँ, व अखवातुकुम मिनर रज़ा, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी तुम्हारी सास, व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, और तुम्हारी बीवियों की, व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम, व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, तुम्हारी बीवियों के जेर परवरिश तुम्हारी सौतेली बेटियां, व रबाइबुकुम, तुम्हारी सौतेली बेटियां, अल्लाती फी हुजूरिकुम, जो तुम्हारी जिम्मेदारी में हैं, मिन निसाइकुम, तुम्हारी उन बीवियों के, अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, जिनके साथ तुम इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम कर चुके हो। फ़इन लम तकूनू दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने उनके साथ खलवत नहीं की, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई हरज नहीं है। व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे बेटों की, हकीकी बेटों की बीवियां, यानी तुम्हारी जो बहू है उससे भी निकाह करना जायज नहीं है। व अन तजमऊ बैनल उख्तैन, और ये भी जायज नहीं है कि तुम दो सगी बहनों को एक निकाह में जमा करो। इल्ला मा कद सलफ, मगर जो कुछ पहले हो चुका वो तो माफ है, आइंदा के लिए नहीं करना। इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहीमा, और बहुत रहम करने वाला है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।